السلام علیکم ناظرین، بات آزادی کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر حسین، اور آج ہم موجود ہیں ضلع مانسہرہ میں۔ ضلع مانسہرہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کا آبادی اور رقبے کے لحاظ سے 7واں بڑا ضلع ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو اس ضلع میں کوئی اتنی بڑی انڈسٹری یا اس طرح کا کاروباری سیٹ اپ یا سرکاری جابس کے علاوہ محدود پیمانے پر کاروبار موجود ہے۔ ضلع مانسہرہ میں کاروبار کے ترقی اور فروغ کے لیے مانسہرہ چیمبر آف کامرس کا قیام عمل میں لایا گیا آج سے چند سال پہلے۔ یہ چیمبر آف کامرس کیا ہے اور مقامی صنعت و تجارت کی ترقی کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے ممتاز شاہ صاحب سے، جو مانسہرہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ شاہ صاحب، ایک تو ہمیں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیجیے گا کہ مانسہرہ چیمبر آف کامرس کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور اس کی ضرورت کیوں کر پیش آئی تھی؟ جی، آپ نے اپنے تعارف میں خود ذکر کیا کہ یہ صنعتی طور پہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نمایاں نہیں ہے۔ صنعتی سرگرمیاں جتنی ہونی چاہیے ہمارے صوبے کی، یہ ضلع کی آبادی کے لحاظ سے اور وسائل کے لحاظ سے، اس حساب سے کام ہے۔ اور ایک دور دراز سمجھیں مانسہرہ کا، ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ضلع جو ہے یہ ہماری پاکستان میں بلکہ تہذیب یافتہ دنیا کے کونے پہ واقع ہے۔ یہاں سے اوپر جائیں تو پھر کافی اور مسائل بالکل پیدا ہو مطلب جاتے ہیں۔ خطے کے لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے سب سے بہترین آئیڈیل جگہ یہ پہ ہے، موسم کے لحاظ سے۔ بلکہ آپ اس کو یہ ہم نقشے میں اکثر دکھایا کرتے ہیں کہ مانسہرہ کا نقشہ آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے پاکستان کے نقشے میں ایک چھوٹا پاکستان بنا دیا۔ اسی طرح ٹمپریچر ڈیفرنس بھی، یہ ایک کونے میں 50 ڈگری ہوتا ہے اور ایک سرے پہ ہمارا منفی پہ جا رہا ہوتا ہے، منفی 2 اور 1 جا رہا ہوتا ہے جب پیک کی گرمی ہوتی ہے۔ تو اس رینج میں ٹمپریچرز ہماری ٹوپوگرافی میں، ہمارے اس میں زمینوں کی اقسام میں تو بڑا تنوع ہے۔ بالکل آبادی بھی ہمارے ہزارہ میں میرے خیال میں سب سے بڑا ضلع شاید، بالکل رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے 17-18 لاکھ اس کی آبادی۔ بدقسمتی سے یہ جو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بڑا دیر سے ہمارا یہاں پہ یہ چیمبر کی سرگرمی یا اس کا قیام کافی دیر سے ہوا۔ اس کی اپنی وجوہات تھیں، موومنٹ تو تقریباً کافی سالوں سے ہماری کوششیں شروع تھیں، کچھ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے بہرحال 2024 میں باقاعدہ سمجھیں اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانونی لیگل ساری فارمیلٹیز کے ساتھ اس کا قیام عمل میں آیا، جو باقاعدہ اس کا اسٹرکچر کے حساب سے فعال ہوا۔ اور یہ اس کے پیچھے جتنے لوگ، ہم سب لوگ کافی متحرک رہے، اور ہماری کاروباری کمیونٹی میں نے بھی اس میں بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا، سیاسی کمیونٹی نے بھی تعاون کیا، ہر طبقے نے تعاون کیا۔ ضرورت ظاہر ہے ایک ہمارے جو لیگل سٹرکچرز ہیں، ہمارے کاروبار کو ریگولیٹ کرنے والے مختلف ادارے ہیں ہماری، اس میں اور ایسی ضروریات ہیں۔ یہ نہ ہونا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہاں انڈسٹری نہیں ہے، جو کیا یہاں لگ سکتی ہے؟ یہ بات سوال ہے کہ لگ سکتی ہے، لگ سکتی ہے تو کون سی لگ سکتی ہے؟ تو مطلب ایک بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے جو لیگل فریم ورک کے حساب سے، ریگولیٹری فریم ورک کے حساب سے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جہاں پہ آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ایسی ہونی چاہیے سرکاری اداروں کے علاوہ جو کاروباری طبقے کی اپنی ہوں۔ تو یہ جو پلیٹ فارم چونکہ ایک بین الاقوامی ایک سمجھیں ایک نیٹ ورک کا حصہ ہے، دنیا کے لیول پہ ایک چیمبر ہے، اور پھر ایک علاقائی سارک اور اپنے OIC اور ہر لیول پہ اس کا ایک سٹرکچر موجود ہے۔ بالکل، اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ لیگل فریم ورک سے اندر چل رہی ہے۔ اس ایک نیٹ ورک کا ہم باقاعدہ حصہ بن گئے، تو اس سے ہم جو بھی یہاں پہ ہمیں ضروریات ہیں، ہم اپنی آواز پہنچانے میں
پالیسی سازی پہ اثر انداز ہونے میں، تو وہ جو ضروریات تھیں اس کے لیے یہ لازمی تھا کہ یہاں پہ سے یہ ہم بھی اس نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جائیں ایک چیمبر کے ذریعے. تو چیمبر آف کامرس تو اللہ کے شکر سے کامیابی سے اس کا آغاز ہوا، اور اب اس سے اگلا مرحلہ. سر 1 سال آپ کو ہو گیا مکمل طور پہ میرے خیال میں فعال ہوئے. جی جی 1 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پیش رفت کیا رہی ہے؟ آپ کے اس وقت ممبرز کی تعداد کتنی ہے؟ ظاہر ایک بہت بڑا واسٹ ضلع ہے رقبے کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. جی تو اس کے کتنے آپ کے اس وقت ممبرز کتنے ہیں؟ دیکھیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی یہی ذکر کرنے لگا تھا کہ ایبٹ آباد چیمبر میرے خیال میں آج سے 30 سال یا 35 سال پہلے بن گیا تھا. ہری پور چیمبر بھی بہت عرصہ گزر گیا، اس کا بھی بہت 90s میں وہ وجود میں آیا. تو مانسہرہ کا تو بہت بڑا گیپ، اس لحاظ سے بہت بڑا گیپ ہے. اور اس عرصے میں یہ نہیں ہے کہ یہاں کاروبار نہیں ہوتے، ریونیو جنریشن کے حساب سے بھی اچھا خاصا بڑا. میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے اس ریجن کے لحاظ سے تو میرے خیال میں مانسہرہ جو ہے وہ قوت خرید کے لحاظ سے اس وقت سب سے بڑا ہے. نہیں، کاروبار کے لحاظ سے گورنمنٹ کو جو ٹیکسز جاتے ہیں، ریونیو جاتے ہیں مختلف شعبوں سے، اس حساب سے انویسٹمنٹ کے حساب سے یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے. یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا سیکٹر اس وقت، ہم انویسٹمنٹ کے حساب سے کہیں تو 2 بڑے سیکٹر سمجھے جاتے ہیں، ایک معدنیات اور اس سے وابستہ صنعتوں کا، اور ایک ٹورزم کے ساتھ وابستہ. اور تیسرا زراعت کے لحاظ سے. زراعت تو چونکہ نیچرل، ہم زراعت کو تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ صنعت اور کامرس کی، تو زراعت، روایتی زراعت تو ماشاءاللہ ظاہر ہے روایتی پیداوار وہ کسان اپنا کام کر رہے ہیں. اب اس سے آگے جہاں اس کو صنعت کی شکل دینے کی ضرورت ہے، جہاں وہ ہے تو اس پہ کام بہت کام ہوا ہے. معدنیات پہ ہوا، ٹورزم پہ انویسٹمنٹ ہوئی، زراعت پہ نہیں ہوئی. ابھی اس لیے ہم نے جب اس پورے سال میں آپ ذکر کریں تو سال ابھی مکمل نہیں ہوا، لیکن بہرحال اس دوران میں ہمیں ایک چیلنج تو یہ ہے کہ ہم اپنی کاروباری طبقے کو اویئرنیس دیں، جس وجہ سے ہم آپ جیسے ساتھیوں کو ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہماری آواز پہنچائیں کہ وہ اس چیمبر کے پلیٹ فارم پہ ہمارے ساتھ جڑیں، تاکہ ہم مؤثر انداز سے مختلف چیزوں کو آگے پہنچا سکیں. ایگریکلچر کا چونکہ آپ نے ذکر کیا، میرے خیال میں اس طرف ہم بعد میں آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے 3-4 شعبے ایسے ہیں کہ جن کو ہم تفصیلاً ڈسکس کریں گے، ان میں کتنا کام ہو رہا ہے، پوٹینشیل کتنا ہے ان کا. سر اس وقت ظاہر ہے پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کا ممبر کون بن سکتا ہے؟ مانسہرہ چیمبر آف کامرس کا اسٹرکچر کیا ہے، اور اس میں کون ایسا ہے میں آ سکتا ہوں، نہیں آ سکتا ہوں، یا کون آ سکتا ہے اس میں، کون نہیں آ سکتا؟ اس میں جو کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد یا کمپنی جو کاروبار سے منسلک ہو، ایف بی آر کے ساتھ اس کا وہ رجسٹر بھی ہو اور فائلر بھی ہو، اس کے علاوہ وہ اپنا باقاعدہ کوئی سروسز دے رہا ہو، کوئی بھی سروسز دے رہا ہو، پروڈکشن کر رہا ہو، اس کا مطلب ہو رہا ہو کیش فلو یا ان آؤٹ، کوئی بزنس ہے نا، تو بزنس اس کا بزنس رن ہو رہا ہو، اس کا کوئی ایڈریس ہو، چاہے وہ شاپ ہے، چاہے آفس ہے، چاہے وہ گھر سے کر رہا ہے، بہرحال اس کا کوئی ایک لیگل، مطلب ایس سی سی پی کے پاس رجسٹرڈ ہو. نہیں، کوئی نہیں، ایس سی سی پی کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہے، لیکن وہ چونکہ کاروبار کر رہا ہے اور وہ کاروبار ایف بی آر میں وہ اس کاروبار کا وہ اپنا وہ رکھ رہا ہے، تو یہ وہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے. شرط نہیں ہے. 2 طرح کی ممبرشپس ہوتی ہیں، ایک ہم کارپوریٹ ممبر کہتے ہیں، ایک ایسوسیٹس کیٹیگری کہتے ہیں. تو کارپوریٹ کیٹیگری جو ہمارا قانون ہے، جو جس کے تحت یہ چیمبر چلتے ہیں، تو جن کا سالانہ جو ٹرن اوور ہے وہ 5 کروڑ سے اوپر ہو، وہ کارپوریٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اس سے نیچے والے ایسوسیٹ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ہماری ممبرشپ اس وقت تقریباً 200 کے آگے پیچھے ہے، اس میں کچھ 30-35 کے آگے لگ بھگ کوئی ہیں یہ کارپوریٹ ممبر ہیں، اور وہ باقی ایسوسیٹ ممبر ہیں.
ممبرشپ کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اوگی، بالاکوٹ، ادھر ادھر لوگوں کو اویئرنیس بڑے کاروباری مراکز ہیں آپ کے ارد گرد کہ کاروباری لوگ اس چیمبر کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس میں شامل ہو کے اس ہم پورے ضلع کی اکانومی کو بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کریں۔ سر بہت بڑا پوٹینشیل ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارا موسم بہت اچھا ہے، یا وہ ساری چیزیں آئیڈیل ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں جو پروڈکشن کا شعبہ ہے وہ بہت کم ہے۔ جی ظاہر ہے ہم کنزیومر ہیں، اگر اس طرح دیکھیں اجتماعی طور پر دیکھیں تو شاید ہم 95% یا 96% جو چیزیں پروڈکٹ وہ ہم کنزیوم کر رہے ہیں، پروڈکشن نہیں دے رہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو بات ہے نا کہ ہم کنزیومر ہیں اور پروڈکشن سیکٹر تو پورے پاکستان میں بہت کمزور اور مسلسل کمزوری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اس کی پچھلے 50 سال پہلے ہمارا جو لیول تھا وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے گیا، انحطاط کا شکار ہے۔ بالکل، یہ پیداواری شعبہ جو پورے پاکستان میں ہر طرف اس میں یہ مسائل ہیں، ایک تو انڈسٹری کے اپنے مسائل ہیں، پاور کی پہلے شارٹیج تھی یا مہنگی ہے یا شارٹیج ہے، وہ ایشوز ہیں، کوئی اس کے مطلب لیگل فریم ورکس کے حساب سے ایشوز ہیں، کچھ ہم اس طرح اس پہ کام نہیں کر سکے، ریسرچ سنجیدگی سے شاید کام نہیں ہو کر سکے۔ وہ دیکھیں دنیا تو ایک ترتیب سے آگے جا رہی ہے، جہاں تک کنزیومر کی بات ہے، پروڈکٹس کی بات ہے، تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر ایک پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ 100 روپے کی بناتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرا ملک یہاں 50 روپے کی لا کے بیچ دیتا ہے تو وہ پروڈکشن سیکٹر تو چلے گا نہیں نا، وہ نہیں چلے گا۔ مطلب آپ کیا کرو گے؟ ظاہر ہے آپ اس کو مسابقت کا جو لیکن مسابقت نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے جو پیداواری شعبے پہ جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہوا نہیں، پورے پاکستان میں نہیں ہوا، اور جو ہے ہمیشہ دباؤ کا شکار رہا ہماری، چاہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، ہماری گارمنٹس ہو، ہمارا معدنیات کا شعبہ ہو، یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ خصوصی طور پہ میں مانسہرہ کی جب بات کروں تو یہاں تو بالکل اس کا رجحان سر نہیں رہا۔ یہاں بڑی انڈسٹری تو نہیں ہے، لیکن جتنی بڑی افرادی قوت ہے یہاں ہمارے پاس کیا آئیڈیل ماحول نہیں ہے کہ ہم جو اسمال انڈسٹریز ہیں، ہوم انڈسٹریز کو کر سکتے ہیں؟ جی اصل میں یہ ہے بھی، اور ہم اس میرے خیال میں مانسہرہ میں اس وقت وہی صرف ہے۔ جی اسمال لیول کی جو انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے وہ زیادہ مائننگ کے بیسڈ، منرل بیسڈ، ہمارا گرینائٹ ایک سٹون ہے، اور اس پہ یہ بیس کر کے جو انڈسٹری چل رہی ہے سٹون کٹنگ کی، ٹھیک ہے، اس کے ماربل فیکٹری ہے جس کو وہ ہیں گرینائٹ کی فیکٹری ہیں کٹنگ کی، وہ بھی تھوڑی سی اس میں پوٹینشیل، اور انویسٹر اس سیکٹر میں خصوصی طور پہ بہت موجود ہے۔ ایک اسمال انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اس کی ایک چھوٹا سا لینڈ کا پیس ہے، بہت پہلے بنا تھا، بہت انسفیشینٹ ہے، بلکہ وہ اب اس کی جو رینٹل پرائسز بھی کمرشل سے بہت اوپر چلی گئی۔ تو جو انڈسٹریل لینڈ کا کانسیپٹ ہے، دور ہو، سستی ہو، اس میں فیسیلیٹیز ہوں، تو وہ اسمال انڈسٹری والے بھی ہم سنتے آ رہے ہیں، یہ رپورٹس آتی ہیں، فیزیبلٹیز آتی ہیں، کنسلٹنٹس آتے ہیں، وہ PC1 بھیجتے ہیں، پھر اس کا یہ ہوتا ہے، پھر وہ ہوتا ہے، تو کوئی فائلیں رک جاتی ہیں ابھی تک کہیں نہ کہیں کوئی ایسا وہ نہیں بن سکا کہ بھئی کوئی ایسی لینڈ الاٹ ہو جائے جو کہ جس پہ انڈسٹریلسٹ جو ہے یہاں پہ چاہتا ہے اس کو اگر لینڈ اویلیبل ہو تو وہ لگانے آ جائے گا۔ دوسرا یہ جس کو ہم یہ اکنامک زون اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سی پیک ہے اور گیٹ وے ہم سمجھتے ہیں اس سی پیک کا، یہ مانسہرہ ہے، تو یہاں سے سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اکنامک زون والوں نے بھی مختلف وقتوں پہ مختلف سجیشنز بتاتے رہتے ہیں، وہاں جگہ مل گئی، وہاں مل گئی، کچھ الاٹمنٹس بھی کی، لیکن اس طرح کی آؤٹ پٹ نہیں نکل سکی۔ سر سی پیک آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے سی پیک ایک اس کو گیم چینجر ایک پروجیکٹ کہا جاتا ہے کیا، اور مانسہرہ اس کا پہلا سمجھے تو بڑا اسٹیشن آ رہا ہے۔ جی
یہاں پہ وہ انڈسٹریل زونز کا بھی کچھ ذکر تھا. اس حوالے سے کہیں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ہوئی کہ کسی لیول پہ جی ہاں ہو رہی ہے کہ مطلب کہ انڈسٹری اکنامک زون اتھارٹی سے بھی ہوتا ہے رابطہ ہمارا. میں جیسے کہہ رہا ہوں اسمال انڈسٹری دونوں کا پلان موجود ہے, دونوں کی اپروولز ہیں یہاں لینڈ, لیکن وہ بات یہ ہے کہ کوئی لوکیشن فائنل نہیں ہوتی, اس میں کبھی کوئی ایشو آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, تو وہ ہے کوئی اس طرح کا کوآرڈینیشن نہیں بن رہا ہے کہ جس طرح کوئک ایکشن ہو جائے اور کوئی جگہ اسپیسیفائی ہو کے تو چلیں, ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ تو چلے کہ یہاں ایک انڈسٹریل ایریا بن رہا ہے اور آگے جا رہا ہے. ظاہر ہے خواتین ہمارے معاشرے کا بہت بڑا حصہ, ان کے لیے آپ کے پاس کتنا اسپیس آپ دے رہے ہیں ان کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے؟ اور دوسرا ابھی میرے خیال میں اگلے مہینے آپ ایک ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں, اس کا تھوڑا سا ہمیں پس منظر بتا دیجیے گا. یہ پھر چونکہ ہم دو شعبوں کا ذکر کر گئے, مائننگ کا بھی اور انڈسٹری کا بھی اور ادھر بھی یہ ٹورزم کا بھی. ٹورزم کو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں ہوٹل بنانا ٹورزم ہے, حالانکہ یہ پوری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اور ہوٹل تو اس کا اینڈ ہے, بالکل وہ تو آخری مقام ہے جہاں پہ ٹورسٹ تو آئے گا تو ہوٹل میں رہے گا, آئے گا ہی نہیں تو کدھر رہے گا. تو ٹورزم انڈسٹری کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ اس وقت ایک پروپوزل ہماری اس میں ٹورزم منسٹری کے تھرو ہم کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ پروگرام میں کرائیں اور ایک جو سمر کا ایک کاغان ویلی کا ایک ٹورزم فیسٹیول کروائیں. تو ان دو ایونٹس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوشش ہے ہماری بات بھی ہوئی ہے سیکرٹری ٹورزم سے, انہوں نے ایگری کیا ہے کہ اگر یہ پروپوزل آتی ہے تو ہم اس کو کیلنڈر میں ٹورزم کے کرنٹ کیلنڈر میں ڈال دیں کہ کیلنڈر ایونٹس ہو جائیں دو, تو اس سے ایک موبلائزیشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, ظاہر ہے وہ اس میں بہت ساری انٹیگریٹڈ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ٹورزم مانسہرہ کی صرف کاغان ناران ویلی تک ہی محدود رہ گئی ہے, اس سے باہر بہت نئی دنیا تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تلاش کی ہوئی ہے, جگہیں بھی بہت ہیں اور مختلف سیزنز کے لیے آل ویدر. میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ تو 50 ڈگری سے -2 ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ نہیں. ایگری ٹورزم ایک بڑا شعبہ ہے, اس پہ ہم تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اکیڈمیا کو بھی ساتھ رابطے میں رکھا ہوا ہے. ہمارا جو ہزارہ یونیورسٹی ہے یہاں پہ ظاہر ہے وہ وہاں پہ بچے, گورنمنٹ کالج ہے یہاں پہ, پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں, تو یہ سارے ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں, مستقل رابطے میں رہتے ہیں. کوارڈینیشن بن رہی ہے, ایک اسٹیج بن گیا اور وہاں پہ سب جو ہے. اس کے علاوہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ایک اور ہسٹوریکل اور ریلیجس ٹورزم کا ایک وہ ہے, ہم اس کو بھی کوشش کریں گے کہ پروموٹ ہوں, کیونکہ بدھ اور گندھارا تہذیب کا بڑے یہاں پہ زبردست جگہیں اور تاریخی جگہیں. اس کے لیے اگر ماحول بنایا جائے تو لوگ آئیں گے, اور ہمارے علاقے میں جب لوگ آتے ہیں باہر سے تو ظاہر ہے کہ اکانومی فلرش کرتی ہے, موبلائز ہوتی ہے. بالکل یہ ٹورزم. تو جہاں تک ایگری کی میں بات کروں تو اس میں یہ جو ابھی جس ایکسپو, یہ ہم اس کو گرین ہورائزن کے نام سے ہم نے یہ 2 روزہ ایک پروگرام رکھا ہوا ہے. اس میں کچھ ورکشاپس ہیں جس میں ہم ابھی یہی پوٹینشیل بتا رہے ہیں کہ ایگریکلچر صرف سبزیاں اگا کے منڈی تک پہنچانے کا نام نہیں ہے, اس سے آگے بھی جائیں. اور اس سے آگے اب جیسے آپ نے کہا خواتین کا ذکر کیا, تو کاٹیج انڈسٹری میں وہ ہمارے پاس خواتین کی اچھی خاصی تعداد ہے ممبرز کی, اور اس ایکسپو یہ جو ہماری ایگزیبیشن ہوگی اس میں وہ بھی شامل ہوں گی. اس میں ہماری جدید وہ جو ہے ای کامرس کے ساتھ منسلک لوگ بھی ہیں, ہم ان کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ جوڑ کے ایک آگے بڑھائیں. تو ایگری بیسڈ جتنے بھی کام اور اس پہ انڈسٹری کی پاسبلٹی ہے, یہ ورکشاپس ہیں, سیمینار ہے, یہ 2 دن میں ہم یہ ایکٹیویٹیز کریں گے جو اس میں
ہم موبلائز کریں گے، چیزیں دکھائیں گے، ہمارے ایکسپرٹس آئیں گے جو بتائیں گے کہ ہمارے علاقے میں مثلاً ایک سادی سی بات ہے بھی لوگوں کو جو آج کل سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں ہم 500 روپے کلو ٹماٹر خرید رہے ہیں اور چند مہینے پہلے یہ 50 روپے یہ بلکہ اس کو کسان کے لیے یہ مشکل ہو رہی تھی کہ اس کے ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات برداشت کرنا، منڈی تک وہ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ اچھا، یہ ابھی جو 1 اور 2 نومبر ہم نے پہلے اسی لیے ایگریکلچر سیکٹر کے یہ جو بڑا پہلا پروگرام ہمارا ہو رہا ہے تو ہم نے مائننگ اور ٹورزم سے پہلے ترجیح ہم نے ایگریکلچر کو دی ہے۔ اس میں گنجائش ہے چھوٹے پروجیکٹس کی کہ وہ چھوٹے پروجیکٹس جس میں ویجیٹیبل پریزرویشن ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے، فوڈ ٹیکنالوجی ہے، ہماری بہت ساری جڑی بوٹیاں ہمارے جنگلات میں ہیں اور یہ بڑا رچ ایریا ہے اس حساب سے، تو وہ پیداوار ہے جس کو مختلف پیکنگز کے ذریعے، پیکیجنگ یا پروڈکشن کے ذریعے تربیت دی جا سکتی ہے اور چھوٹی مشینری، چھوٹے ایکوپمنٹس استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ اسی حوالے سے، اس میں ہم وہ ساری ٹیکنیکس ڈسکس کریں گے، ورکشاپس کریں گے اور ایک اویئرنیس دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ بڑا سیکٹر ہے، اس میں بچے آئیں، بچی کی مارکیٹنگ کر سکیں، تو اور اس میں ایون ہمارا یہ ایڈورٹائزنگ سیکٹر، یہ سارے اس کو، کیونکہ ایڈورٹائزنگ صرف ایک انڈسٹری کے ساتھ شاید 10 اور انڈسٹری اور چل جاتی اور ایک مطلب ایک چیز کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایڈورٹائزنگ سیکٹر ہے تو یہ بھی انڈسٹری ہے، بالکل یہ بھی کاروبار ہے، یہ بھی انڈسٹری ہے، اور یہ جتنی ہماری جو اس وقت آن لائن مارکیٹنگ ہو رہی ہے اس میں اس کا بڑا رول ہے، تو مطلب یہ ایک اس حوالے سے بھی ہم ایک کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو بھی اکٹھا کریں کہ ہر جیب میں ایک موبائل ہے، اگر لوگ اس کا شوق رکھ رہے ہیں تو اس کو بجائے اس کو ایسی ویڈیوز بنانے کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ ٹول کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اور اس سے آپ اچھا خاصا روزگار بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی کاروبار اس وقت آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ لوگوں تک کیسے پہنچے گی، تو وہ میڈیا کے ذریعے پہنچے گی، اور لامحدود ہے، اور میرے خیال میں کہیں بھی آپ جو ہے وہ ایکسس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ایسے ہم اس سیکٹر کو بھی کہتے ہیں آپ بھی چیمبر کا حصہ بنیں، آپ ادھر آئیں، تاکہ بڑا رول ہے، صرف پروڈکشن ایک چیز ہے، اب پیداوار تو کرنے سے پہلے اس کی پریزنٹیشن ایک الگ سائنس ہے، مارکیٹ تک پہنچانا، اس کے یوزر تک، اس کے کنزیومر تک، پوٹینشیل بائر تک اس کو پریزنٹ کرنا، پہنچانا، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہمارا میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بچے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے اس علاقے میں ٹیلنٹ کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ شاید صاحب بہت مفید رہی آج کی ملاقات، ہماری نشست ہماری یقیناً ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی پسند آئے گی، اور ان کے لیے بہت سے نئی چیزیں میرے علم میں تو آئی ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کی مفید ہوں گی ان کے لیے بھی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان صفدر حسین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔